ہمارے محدثین منصف مزاج تھے, انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے, تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں, انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر, ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسود الغابہ امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے, اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ, اسود الغابہ کی شرح, اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے محدثین منصف مزاج تھے, انہوں نے امت سے کچھ نہیں چھپایا, بالکل وہ منصف مزاج تھے. لیکن یہ بندہ جھوٹا ہے, اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. اس نے تو ان محدثین پر لعنتیں بھیجی, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پہ اس نے لعنتیں بھیجی ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں چھپائی ہیں. دیکھیے امام بخاری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ امام بخاری کنٹرول سے حدیث لائے, حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انصاف کیا اور لے آئے. تو کیا بتانا چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں چھپائی ہیں, وہ خائن تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اسد الغابہ الاستیاب اور الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی, 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے, اور انہوں نے بدعت شروع کی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ جھوٹ بول رہا ہے. کتاب آپ کے سامنے اسد الغابہ. امام ابن اسیر کیا لکھتے ہیں, روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد ان ابی انہ قال طعن عمر یوم الاربعاء. امام ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 676 لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کیا گیا بدھ کے دن 26 ذی الحج کو, اور 23 ہجری تھی. وہ دفن یوم الاحد, اور آپ کو دفن کیا گیا اتوار کے دن صبح کے وقت حلال محرم کی 1 تاریخ کو, اور 24 ہجری تھی. آپ کو زخمی کیا گیا 26 ذی الحج کو, اور بدھ کا دن تھا 26 ذی الحج. 27 ذی الحج ہوگی جمعرات, 28 ذی الحج ہوگی جمعہ, اور 29 ذی الحج ہوگی ہفتہ. یہ 29 کا مہینہ تھا, اور اتوار کے دن آپ کو دفن کیا گیا, اور 24 ہجری تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر 26 کو شہید ہوئے تو 4 دن آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی. یہ ابن اسیر کہتے ہیں, اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا البدایہ والنہایہ اور دوسری کتب میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے 3 دن اس کے بعد زندہ رہے, اور اتوار کو آپ کو دفن کیا گیا. یعنی آپ اتوار کو فوت ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا ہے. تو آپ 1 محرم کو فوت ہوئے ہیں, آپ کو 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے. اور اس نے جو بات کی ہے الاستیاب, اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 26 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا ہے. اور اس میں ایک امام عثمان بن محمد وہ اختلاف کرتے, صرف ایک. اس کے علاوہ جمہور جو محدثین فقہا وہ کہتے ہیں 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا, یکم محرم کو آپ کو دفن کیا گیا, آپ فوت ہوئے ہیں. وہ آگے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں. صرف عثمان بن محمد وہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 26 کو فوت ہو گئے, اور 2 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے لی. یہ صرف عثمان بن محمد ایک محدث ہے, اور کثیر تعداد میں جمہور محدثین کیا کہتے ہیں 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے, یکم محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے, اور آپ کو دفن کیا گیا. آگے دیکھیے اس نے جو الاصابہ کا نام لیا اس میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر نہیں ہے, صرف اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اس نے ایسا کہا ہے. دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ ہے آپ کے سامنے الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ دیکھیں ایک لفظ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں نہیں ہے. دوسرا پیج, یہ تیسرا پیج,
कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ इसने बात में वजन डालने के लिए ये अवाम को धोखा दिया। अब आगे आपके सामने अल बिदाया व निहाया। मात रदी अल्लाह अन्हु बाद सलासिन, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी होने के 3 दिन बाद फोत हुए हैं। ये कहते हैं इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 138। व दोफिना फी यौम अल अहदी मुस्तहल्ल मुहर्रमी, और आपको दफन किया गया इतवार के दिन पहली मुहर्रम को, मिन सनत 24 24 हिजरी। आप देख रहे हैं किताब आपके सामने किस तरह झूठ बोला इसने कि 26 जिलहज को आपको जो है वो आप शहीद हुए। यहाँ क्या लिखते हैं अल बिदाया व निहाया, इमाम लिखते हैं इब्ने कसीर कि 26 जिलहज को आपको जख्मी किया गया, 3 दिन बाद आपको जो है वो इतवार के दिन आपको दफन किया गया। जाहिर है आप इतवार को फोत हुए दफन किया गया। अगर आप 26 जिलहज को शहीद होते हैं तो 3 दिन या 4 दिन रखने की क्या जरूरत थी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म आए हुए हैं, आप खून उससे बह रहा है, तो कैसे हो सकता है, कैसे अकल मान सकती है कि वो 3 दिन आपको वैसे ही आप जो है वो आपकी जसद खाकी को रखा गया हो ही नहीं सकता। आपके जसद अदर को रखा ही नहीं जा सकता इस तरह, क्योंकि आपके पेट में जख्म लगे हुए हैं। तो आप 3 दिन जिंदा रहे, और खुद इब्ने कसीर कहते हैं 3 दिन जिंदा, उसके बाद इतवार को पहली मुहर्रम को आप फौत पाते हैं और उसी दिन आपको दफन किया जाता है। मजीद देखें एक और झूठ इसका कि किसी भी अहले सुन्नत के मुहक्किक ने आज तक इन 1400 साल में सैयदना उमर का यौम शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखा, बल्कि जुल्हिज्जा का आखिरी अशरा है, और मोस्ट प्रोबेबल उसमें वो 28 या 29 जुल्हिज्जा है। ये दोस्तों आपने देखा कि किसी भी अहले सुन्नत के इमाम ने हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की शहादत यकम मुहर्रम नहीं लिखी। किस तरह, मतलब खुला झूठ। मैंने आपको बताया उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676 पर इब्ने असीर कहते हैं कि आपको इतवार के दिन पहली मुहर्रम आपको दफन किया जाता है, और आप 26 को जो आप सिर्फ जख्मी होते हैं। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 138 में मैंने आपको बताया। सियर अलामिन नुबला इमाम ज़ाबी कहते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 95 पे कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला 26 को जख्मी होते हैं और यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तारीखुल खुलफा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 109 पे जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप रदी अल्लाह तआला 26 जिलहज को जख्मी होते हैं, यकम मुहर्रम को आप फौत होते हैं, आपको दफन किया जाता है। तबकातुल कुबरा जिल्द नंबर 3 इब्ने साद इमाम इब्ने साद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 पे लिखते हैं कि आप रदी अल्लाह तआला को यकम मुहर्रम हराम इतवार एक दिन आपको दफन किया जाता है। ज़ाहिर अब उस दिन फौत होती तो आपको दफन किया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप 26 जिलहज को आप शहीद हो जाएं और 3 दिन रखा जाए और चौथे दिन आपको दफन किया जाए। ये हरगिज सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन इन्होंने यही लिखा है कि आप इतवार के दिन आपको दफन किया गया, यानी उसी दिन आप फौत हुए तो आपको दफन किया गया। और बहाना और इशू क्या बना रहा है कि जी मुहर्रम हराम को कम करने के लिए नासबियों ने या फलां ने ये बिदत घड़ी है। भाई बिदत नहीं घड़ी, तमाम अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने लिखा है, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यकम मुहर्रम हराम आप फौत होते हैं और आपको उसी दिन दफन किया जाता है। और 10 मुहर्रम कैसे उसकी अहमियत घटती है। 10 मुहर्रम की अलग एक अहमियत है, और इस दिन आपको याद किया जाता है, तो उमर रदी अल्लाह तआला की शहादत बयान की जाती है। ये इसका फितना और फसाद है और कुछ भी नहीं। और साबित हो गया कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो यकम मुहर्रम हराम को 24 हिजरी है और इतवार का दिन है। हदीस सहिया में पूरा बाब बांधा है हदीस हौब पे, कुत्तों वाली हदीस। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस तरह यानी बदबख्ती है इंसान की। और हदीस हौब का मतलब यह है कि हौब के मकाम वाली हदीस। शेख अलबानी ने हदीस हौब पे बाब बांध के सारे तुरुक जमा करके नीचे कमेंट्स किए हैं। वो कहते हैं मुझे सुन्नियों पे हैरानगी होती है, हालांकि खुद सुन्नी है, कि शिया तो 12 इमामों को मासूम मानते हैं और सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं। और फिर आगे वो कमेंट्स करते हुए कहते हैं ये कैसे मान लिया जाए एक जंग जिसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं और हम कहते हैं कि दोनों साइडें दुरुस्त थी। ये मानना पड़ेगा कि हजरत अली और उनकी जमात हक पे थी, मुखालिफ जो है वो खता के ऊपर थे। और इसमें उन्होंने फकी कितनी बड़ी दी। उन्होंने कहा सुन्नियों तुम सारे सहाबा को मासूम मानते हो, शिया फिर बेहतर है 12 को मानते हैं। फकी दी एक सुन्नी ने, और आम सुन्नी ने सऊदिया का मुहद्दिस आजम और अहले हदीसों का इस दौर का इमाम बुखारी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। कितना बड़ा झूठा इंसान है कि शेख अलबानी कहते हैं सुन्नी सारे सहाबा को मासूम मानते हैं, तुमसे तो बेहतर है शिया, वो तो 12 इमामों को मासूम मानते, तुम तो सारों को मासूम मानते हो। कितना बड़ा झूठा इंसान है। अलबानी ने ये लिखा ही नहीं है।
یہ کہتا ہے البانی میرا امام ہے، آئنسٹائن ہے. بھائی جو اپنے امام پر جھوٹ باندھے اس کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس نے البانی کیا کہتا ہے. البانی کہتا ہے کہ اہل سنت کو چاہیے کہ محترم شخصیات کی شان میں غلو نہ کریں، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں معصوم مانتے ہیں. غلو نہ کریں، ہم کرتے ہی نہیں غلو. اگر غلو کرتا ہے تو وہ جھوٹا انسان ہے. تو یہ بھی جھوٹا انسان ہے مرزا جہلمی، اور اس کا پھر بابا بھی جھوٹا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی ریسرچ کر لیں، آپ گوگل سے ریسرچ کر لیں، آپ بہار شریعت پڑھ لیں. صفحہ نمبر اس کا ہے 254 اور عقیدہ نمبر 10. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہو. ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئی ہیں، تو معصوم تو کسی نے نہیں کہا. کتنا بڑا جھوٹ. اور اگلا جھوٹ، یہ جھوٹ کہ وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور سنی سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ اس کا جھوٹ ہے. دوسرا جھوٹ یہ کہ وہ کہتے ہیں، البانی کہتا ہے کہ شیعہ بہتر ہیں کیونکہ وہ 12 کو معصوم مانتے ہیں اور یہ ساروں کو معصوم مانتے ہیں. اپنے امام پر جو جھوٹ باندھے، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں سائڈیں جناب حق پر ہو. یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو عقائد اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق پر تھے اور دوسری سائڈ خطا پر تھی، اور خطا اجتہادی تھی. اس کو خود مرزا مان رہا ہے. جس طرح مرزا قادیانی بھلکڑ تھا، اسی طرح مرزا جہلمی پکا بھلکڑ ہے. مرزا قادیانی کو بیماری تھی قطروں کی، اور اسے گڑ کا بہت شوق تھا. تو ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور دوسری جیب میں ڈھیلا رکھتا تھا مٹی کا، پیشاب کو استعمال کرنے کے لیے. بعض اوقات وہ بدلی ہو جاتے تھے، گڑ ادھر چلا جاتا تھا اور ڈھیلا ادھر آ جاتا تھا. جو نیچے استعمال کرنے والی چیز ہے وہ اوپر استعمال کر لیتا تھا. تو مرزا جہلمی بھی ایسا ہی کرتا. اس نے اپنا ریسرچ پیپر لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اجر ملے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 اجر ملیں گے کیونکہ وہ حق پر تھے. اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے یزیدیت، ناسبیت اور خارجیت کا تحقیقی جائزہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو 1 اجر ملے گا کیونکہ وہ بھی صحابہ تھے اور مجتہد تھے. مرزا نے اپنے پیپر میں لکھا ہے. تو مرزا قادیانی کی نسل سے بھلکڑ مرزا جہلمی تو کہتا ہے کہ دونوں سائڈیں کیسے ہو سکتی حق پر. تو یہ تو نے اپنی طرف خود لکھا ہے کہ جناب ایک حق پر تھی، دوسرے سے اجتہاد ہوا. اور یہی اہل سنت کا موقف پرانا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا ہوئی. اور یہی البانی نے بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ان سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی ہے. دوستوں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، وہ ان سے بہتر ہے. یہ تو لفظ ہی نہیں ہے نا کہ شیعہ ان سے بہتر ہیں کہ وہ 12 کو مانتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ساروں کو مانتے ہیں. یہ تو لفظ ہی نہیں ہے نا کہ شیعہ بہتر ہیں اور 12 اماموں کو مانتے ہیں اور یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں. یہ تو اس نے تہمت لگائی ہے اپنے امام پر. اور جھوٹ کیا باندھا اس نے، یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ محترم شخصیات کی شان میں غلو نہ کریں، جیسا کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے حق میں کیا اور انہیں معصوم قرار دیا. ہم تو نہیں کرتے غلو. ہم نے جب کہا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان معصوم نہیں ہے تو غلو ختم ہو گیا. اور کس طرح اس نے بات کی ہے جناب، یہ شیعہ بہتر ہے ان سے کہ وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. ایک سنی نے پکی دی، پکی تجھے ملی. بے وقوف انسان، کس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. دوستو ہم نے اس پر ویڈیوز بنائی کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. یہ 905 نمبر ویڈیو ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. اس کے بعد ہم نے 55 جھوٹ اس کے اور پکڑے. اس نے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، بلکہ ایک حدیث پر اس نے 13 جھوٹ باندھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھے، ان کو ظالم کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، ان کو ظالم کہا ہے. اور 100 جھوٹوں میں سے پہلا جھوٹ جو ہم نے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خارجیوں کے جنازے پڑھائیں جن کو مار مار کے ڈھیر بنایا. خارج کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. مرزا جہلمی نے خوارج کی سائڈ لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا. نام لیتا ہے حضرت علی کا اور انہی پر جھوٹ باندھتا ہے.
दोस्तों झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। तो आपने देखा, वीडियो को देखा, और इसने जो बताया उसमें है नहीं, कि हमने आपको दिखा दिया। इसने अपने इमाम पर झूठ बांधा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे झूठों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।